اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، معجزہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا، کہ کس طرح ہندوؤں اور مسلمانوں میں مکالمہ ہوتا ہے اور جناب نواب اسماعیل خان کیا حکم دیتے ہیں، اور حکم کے بعد اس رات ان کے ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے کہ پوری رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری ویڈیو کی سمجھ آ جائے۔ اور ایک گزارش بھی ہے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ 1302 سن ہجری کے آخر کا ذکر ہے کہ ہندوستان میں سنیوں کی ایک ریاست جادرا کے نام سے تھی، لیکن یہاں جو کچھ ہوتا تھا وہ شیعہ ریاست میں بھی نہیں تھا۔ گھر گھر 12 اماموں کی کنڈوں پر نیاز دلوائی جاتی۔ اگر ایام عشرہ ماہ محرم الحرام میں کسی گھر سے دھواں نکلتا تو لوگ اس گھر والوں کو برا بھلا کہتے۔ 9ویں اور 10ویں محرم کو نواب صاحب کی طرف سے شہر میں گھر گھر کھچڑا تقسیم کیا جاتا۔ عاشورہ محرم کو سرکاری امام باڑہ سے نواب صاحب کا ایک ابرق کا بنا ہوا تعزیہ نکالا جاتا۔ کہتے ہیں اس وقت اس تعزیے پر 50,000 روپے سے اوپر خرچ آتا تھا۔ پھر تمام شہر کے تعزیے کوتوالی کے نیچے جمع ہوتے۔ ان میں ایک تعزیہ بتاشوں کا اور ایک مواتیوں کا تعزیہ تھا۔ کوتوالی کے نیچے سارے تعزیے اکٹھا ہوتے اور چھوٹی باولی کے تعزیے کا انتظار میں سب لوگ کھڑے رہتے۔ یہ تعزیہ بڑے تمطراق سے آتا اور ہمیشہ آڑا ترچھا رہتا۔ جب چھوٹی باولی کا تعزیہ آتا تو اس کے پیچھے سرکاری تعزیہ ہوتا اور سرکاری تعزیے کے پیچھے سارے شہر کے تعزیے ہوتے۔ چھوٹی باولی کا تعزیہ نواب صاحب کے چچا داد مقیم خان مرحوم کا تعزیہ تھا۔ چونکہ داد مقیم خان نواب صاحب کے چچا تھے اور اپنے تعزیے ہی کی طرح آڑے ترچھے اور اکڑ دکڑ کے آدمی تھے، لہٰذا ان کے تعزیے کو سبقت دی جاتی تھی۔ اس کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ ایک مرتبہ جب نواب افتخار علی خاں کے والد نواب اسماعیل خان زندہ تھے، ایک سال ہندوؤں کا تہوار جنم اشٹمی اور مسلمانوں کے محرم کا روزہ عاشورہ ایک ہی دن پڑا۔ ایک طرف سے داد مقیم خان کا تعزیہ یعنی چھوٹی باولی کا تعزیہ آگے بڑھا اور دوسری طرف سے ہندوؤں کی مورتی۔ اب ہندو اور مسلمانوں میں مکالمہ ہوا کہ ہندو چاہتے تھے کہ پہلے ہمارا جلوس گزرے اور مسلمان چاہتے تھے کہ پہلے ہمارا جلوس گزرے۔ جب نواب اسماعیل خان کو معلوم ہوا تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جائے واردات پر پہنچے تو انہوں نے ہندوؤں سے کہا کہ تم مورتی آگے بڑھاؤ اور مسلمانوں کے تعزیے آگے بڑھنے سے روک دیے۔ جب داد مقیم خان کو یہ خبر ملی تو انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ فوراً ٹھنڈے رہو، اس کا عذاب نواب صاحب کے سر ہوگا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اس رات نواب صاحب ایک لمحے کے لیے بھی نہ سو سکے۔ وہ جب پلنگ پر لیٹتے پلنگ الٹ جاتا اور ماتم کی آواز دور سے ان کے کانوں میں آتی تھی۔ نواب صاحب نے رات بڑی مصیبتوں سے کاٹی۔ صبح ہوتے ہی کچھ لوگ جو مضافات میں رہتے تھے نواب صاحب کے پاس آئے اور بتایا گزشتہ رات 2-3 میل کے فاصلے سے دیکھا اور ایک جلوس ماتم کرتا ہوا گزر رہا ہے اور جلوس میں مشین بے شمار جل رہی ہیں اور ساتھ ہی کچھ گھڑ سوار بھی ہیں۔ جب ہم لوگ علی الصبح اس مقام پر پہنچے تو گھوڑوں کے سیموں کے تازے نشانات دیکھے، کچھ بکتی ہوئی لکڑیاں دیکھیں، ایک نیا چشمہ پانی کا ابلتا دیکھا۔ چنانچہ یہ تمام واقعہ سن کر نواب صاحب اسی وقت ان آدمیوں کے ساتھ اس جگہ پہنچے اور وہ تمام چیزیں بچشم خود دیکھیں اور بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ پھر حکم دیا فوراً اس جگہ کا احاطہ کھینچ دو۔ کچھ دنوں کے بعد اس جگہ ایک بہت بڑا عالیشان عمارت قائم کرائی جس کا نام جھالر اور اس جگہ کا نام حسین ٹیکری رکھا۔ تو صاحب نے داد مقیم خان سے معافی مانگی اور تعزیے دوبارہ اٹھوائے۔ اس کے بعد پھر نواب صاحب اور ان کے ولی عہد کو اہل بیت اطہار سے بڑی عقیدت ہو گئی، یہاں تک کہ نواب صاحب کا مزار بھی حسین ٹیکری میں بنایا گیا۔ حسین ٹیکری کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آسمان سے حسین ٹیکری کے مزارات پر روشنی اترتی ہے اور ان مزارات کا طواف کرتی ہوئی گزر جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے شہدائے کربلا کی زیارت بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں بھی مراد مانگی جاتی ہے وہ ضرور پوری ہوتی ہے، جو بھی مراد مانگی جاتی ہے ضرور پوری ہوتی ہے۔ دوستو، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ اور اگر جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ میرا اور آپ کا نگہبان۔